تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے, ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں, لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل, نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں. سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر, بے غیرت, گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے, آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے, تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے, یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل, وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے, وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل, دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے. آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ, ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں, اس میں حرج کیا ہے, اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے, یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو, میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے, کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل, غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی, بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا معیار کیا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ شرم کے خلاف ہے, شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ, شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی. تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, گندگی ہے, محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے, مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, کتنا گندا عمل ہے, گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں, ہمیں گھن آتی ہے, ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. ابھی یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں, تو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش, جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے, وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے, اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے, گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کیا گھن آ رہی ہے؟ کہ تمہیں آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے, کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, ان کو تو بکرا ذبح کرو, گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ, اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتا اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں, چھپکلی بھی کھاؤ, لال بیگ بھی کھاؤ, کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے, ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی کیسا؟ میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں, ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے, عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا, ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے, ایک جمشید, انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار, اتنے بڑے بڑے آدمی, اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل, کانفرنس چل رہی. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہروزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی, ویکینڈ تھا نا, ویکینڈ اتوار کی رات تھی,
ان کا شب جمعہ اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے, تو ویکینڈ پہ ابے میں نے اتنی گھن آ رہی, وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, بالی سے یہ پتا چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے, جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں, یہاں لوگوں نے فیشن پتا چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرما, اتنا گھن آ رہی تھی یار, ان کو کیا ہو گیا یار, کیا غلاظت ہے یار, اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات پورے پورے. بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. اتنا ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے, یہ گے میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا ہے. جب جمشید بھی راضی ہے, غفار بھائی کوئی جمشید یہ والا جمشید نہیں, یہ بہت نیک آدمی ہے, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کریکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے, کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے, گورا کیا وہ ایک عورت تھی, گوری تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے گے. میں نے کہا بھائی ایک غلاظت ہے, گندگی ہے. کہ نہیں کیا ہے گندگی, کیا بات ہے. ایک آدمی کو پسند ہی, وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے, ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے, کوئی غلط کیا ہے اس نے؟ تو ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے, ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا. تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو کہ لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو. اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے, تمہیں اب انٹرسٹنگ جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں, تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا, لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, عورت کے لیے آدمی کو, آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے, فیلنگ ہماری فیلنگ, یہ ان کو فیلنگ پہ پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا, یہ کیا کہتے ہیں اصل میں ایکچولی جب اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ, آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ اس کو. پاکستان میں لاؤ کسی حکیم سے صلاح جیت کھلواؤ اس کو, فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں, پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاذ بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی بہت, لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا, حکیم صاحب, یعنی مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے, اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں. کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ, دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو نہ. تبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو, بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا, اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن, دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار
ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے، ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے، اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے، کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے؟ جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھیں، باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا، باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے یہ واقعہ سنایا، آفیسر کا بیٹا تھا، باپ نے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے، تو میری اولاد ہے، میرے تجھ پر احسان ہے، مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی، مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی. کچھ دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دی ہے، آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے لیے، وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آئے گا، دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی، تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی. اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے ہو، میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شحبت رکھی ہوئی ہے، انسان پال لیتا ہے. تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا، میں بتا ایسا نہ اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا، ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں. اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں، آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا، جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو، بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے، ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے. جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں، جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شوہروں کو یہی جواب دیتی ہیں. جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو، تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں، دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں، ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا، نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ، لائک اے فرینڈ، اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا، منع کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے، فراز ادھر آؤ. صحیح نا، یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں؟ فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہیں، لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے؟ زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے، سربراہ بھی ہے تمہارا. ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. اتنا بڑا مقام، عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی، کہہ رہے کاش ایسا ہوتا، تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے، عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی.
اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ. ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ. نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے. اجماع اس پر. بس جب ہمیں پتا چل گیا, ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے.